اللہ نے توفیق دی تو یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک پر، ریش مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے پناہ مانگی ہے کہ 72 تن تھے جو میدان کربلا میں اترے اور 3 دن بھوکا پیاسا ان کو رکھا گیا۔ سوچو تو ذرا کس مظلومیت کا عالم ہوگا کہ وہ تیر جب علی عسکر کے حلق میں لگا ہوگا، 6 ماہ کے بچہ خون کا فوارہ نکل کر امام کے کپڑوں پر پڑا ہوگا، تو وہ تیر جو سیدھا آ کر پیشانی پہ لگا، اس پیشانی کو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ پہلے یزیدی لشکر میں تھا نا، اللہ نے توفیق دی تو یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ گیا۔ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے شعر پر۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ دوائے درد عصیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیاں
پنج تن کے در سے ملتی ہے، کیوں زمانے میں یہی مشہور ہیں دار و شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار و شفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی کمالات دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے، جو بھی کمالات، جو بھی خوبیاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام کمالات اور اس سے کئی بڑھ کر ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اپنی خلافت سے نوازا، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی سے نوازا، حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، کلام کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، شکر جیسے کہ نوح علیہ السلام کو یہ وصف کامل عطا فرمایا، اور دیگر کئی کمالات دیگر انبیاء کو جو خاص ان کے اندر تھے ان کو عطا فرمائے۔ ایسا نہیں کہ دیگر انبیاء میں شکر نہیں تھا، بلکہ خاص کو وصف کے ساتھ کوئی شخصیت خاص ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑھ کر عطا فرمایا، تو یہ کمالات ان انبیاء میں بڑھ کر تھے، اور بھی دیگر کمالات انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑھ کر عطا فرمائے، اور وہ سارے کے سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کر ذات مصطفیٰ میں رکھ دیے۔ صرف وہ نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، بلکہ کئی وصف وہ عطا فرمائے جس میں دیگر کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ وہ وصف تھا کہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا اتنے قرب سے اور لامقام میں جا کر اس انداز سے ما زاغ البصر وما طغی کی شان سے دیدار کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ اسی طرح شفاعت عظمیٰ کا جو منصب ہے، شفاعت کبریٰ کا جو منصب ہے، شفاعت کا دروازہ جو کھلے گا، وہ یہ منصب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو کئی ایسے کمالات جن میں دیگر کا حصہ نہیں ہے، اور جو دیگر کو عطا فرمائے اس سے بڑھ کر کئی انبیاء، اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک وصف ایسا تھا، لہذا کوئی وصف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں عطا فرمائے، لہذا ایک وصف، ایک خوبی ایسی تھی جس کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا، وہ وصف شہادت ہے کہ آپ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کو شہادت کا مرتبہ بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آیا، لیکن اس کی تکمیل ابھی باقی تھی کہ اس وصف کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، لیکن اس وصف کے ظہور کا ابھی وقت نہیں تھا، وہ ظہور بعد میں ہونا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وصف عطا فرمایا، وہ وصف جو ہے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ کامل عطا فرمایا، لہٰذا اس کا ابھی ظہور اس وجہ سے نہیں ہوا
کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عامۃ الناس کی طرح میدان جہاد میں، جنگ میں اگر شہادت پا جاتے تو یہ اسلام کی شوکت میں اس سے کمی واقع ہوتی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا ظہور اس انداز سے نہیں ہوا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر آپ نے شہادت کا رتبہ پایا. یہ وصف کا ظہور اس انداز سے نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور جو ہے وہ منظور تھا. اور کامل ترین شہادت یہ ہوتی ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں اور مظلومیت کی حالت میں ہو اور پھر وہ دشمن خدا سے لڑتا لڑتا اس انداز سے شہید ہو جائے کہ اس کی گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں، اس کا لاشا میدان میں پڑا ہو اور اس کے رفقا، اس کے ساتھی سارے شہید کر دیے جائیں، بچے اس کے یتیم ہو جائیں اور بیویاں پیچھے رہ جائیں. یہ ایک کامل ترین شہادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں جو اس سے کم درجہ میں ہے وہ شہادت نہیں ہے، وہ بھی شہادت ہے، لیکن اگر اس سے کم درجہ کی شہادت ہوتی تو پھر یہ کہہ دیا جاتا کہ فلاں شخص کی جو ہے اس سے اعلیٰ درجے کی شہادت ہے. لہٰذا اعلیٰ درجے کی شہادت جو تھی وہ اس انداز پہ تھی. لہٰذا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اور یہ جو وصف شہادت تھا اس طرح کامل انداز سے اس کا ظہور جو ہے وہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی ممکن نہیں تھا کہ اس زمانہ کو بھی حضور نے اپنا زمانہ مانا ارشاد فرمایا ہے. اور 30 سال جو ہے وہ خلافت علی منہاج نبوت جس جاری رہی، اس کو خلافت راشدہ کہا، جس میں اسلام غالب رہا اور اس طرح مغلوبیت اور مظلومیت کی کیفیت نہیں بنی. اس لیے وہ خلافت راشدہ کا زمانہ بھی گزر گیا. اور پھر وہ 60 ہجری کا وقت آیا جو یزید جیسا بدبخت تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اسلامی احکامات کو وہ روندتا چلا جا رہا تھا اور اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ تھا اسلام کی ایک بظاہری مغلوبیت کا زمانہ اور مظلومیت کا زمانہ. اور اس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا ظہور اس انداز سے ہوا کہ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف کا ظہور ان ہستیوں میں کیا کہ جو آپ کے سب سے قریبی بھی ہیں، آپ کی اہل بیت میں بھی ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا؟ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا. فرمایا نہیں یہ حسن ہے. پھر امام حسین پیدا ہوئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا. یہاں تک کہ تیسرے صاحبزادے جب محسن پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، ان کا نام محسن رکھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان 3 صاحبزادوں کے نام جو ہیں ہارون علیہ السلام کے 3 صاحبزادے شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھیے. اور یہ حسن، حسین اور محسن یہ تینوں شبر، شبیر اور مشبر کا ہی ترجمہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی خود رکھے اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں میرے صاحبزادے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اور پھر ان دونوں کو یہ بھی فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو یوں یہ بھی فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے دشمنی میری دشمنی ہے، ان کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے آئینہ دار تھے. یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی محبت، نبی پاک کی محبت، ان سے بغض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض. اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اتنے مشابہ تھے کہ بخاری کی روایت میں انس بن نضر کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ میں نے مشابہ دیکھا. اور امام حسین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اس کو ترمذی نے یوں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. مولا علی سے روایت کیا، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حسن
وہ سر سے لے کر سینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حسین یہ سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں سے ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، کہ یہ دونوں کو، ان دونوں کی ذات کو ملایا جائے تو ذات رسول کے آئینہ دار بن جاتے ہیں۔ تو یہ اولاد ہونے کی اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے، محبت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آئینہ دار تھے، اور شباہت کے لحاظ سے بھی یہ دونوں صاحبزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ دار تھے۔ اب وہ جو شہادت کا وصف تھا، جو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر نہیں ہوا تھا، وہ ظاہر ہونے کا وقت اب آ چکا تھا کہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں یہ شہادت کا وصف جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا، کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب تھا کہ ان کی اذیت حضور کی اذیت، ان کی محبت حضور کی محبت بن گئی ہو، یہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہہ دیا، یہ حضور کے جگر کے ٹکڑے بن گئے، تو اب ان پر جو کیفیات طاری ہوئیں وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر جو یہ شہادت کا وصف ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا تھا، اس کا ظہور جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین کی صورت میں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن، پھر شہادت ایک سری ہوتی ہے اور ایک جہری ہوتی ہے۔ سری شہادت یہ تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سری تھی، سر یعنی پوشیدہ تھی، اتنی پوشیدہ تھی کہ نہ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، نہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کا ذکر فرمایا، اور نہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی کوئی خبر دی۔ اور پھر آپ کی شہادت بھی یوں ہوئی کہ آپ کو زہر دیا گیا، اور وہ بھی پوشیدگی سے دیا گیا، اور نہ جانے کس نے دیا، اور اتنا شدید زہر تھا کہ پہلی مرتبہ دیا تو آپ تکلیف میں مبتلا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر عرض کی اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ پھر دوسری مرتبہ دیا، پھر اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تیسری مرتبہ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آنتیں اندر سے کٹ گئیں اور وہ دست کے راستے نکل گئیں ساری کی ساری، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات مہیب آپ کی طرح تڑپتے رہے اور صبح کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت سری تھی، یہ قربانی ان کی بھی بہت بڑی تھی، لیکن چونکہ شہادت کی دونوں جانبیں ہوتی ہیں، ایک سری ہوتی ہے ایک جہری ہوتی ہے، تو یہ سری اتنی تھی کہ کسی کی زبان پر اس کا لفظ بھی نہیں آیا، اور شہادت بھی اس انداز سے ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے شہید کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی یہ جو قسم تھی، یہ کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں پوری فرمائی۔ اور شہادت جہری تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دکھائی، یہ وہ مٹی ہے اس میدان کربلا کی جہاں پہ آپ کا یہ شہزادہ شہید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی، اور آپ نے وہ ایک بوتل میں سنبھال کر رکھ لی، اور وہ مٹی پھر جب یہ 60 ہجری کا واقعہ درپیش آیا، کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن آپ مدینہ میں موجود تھیں، خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک پر ریش مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے، تو بڑی گھبرا گئی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، یہاں پہ امام میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ڈر کر اٹھی، جیسے ہی اٹھتی ہیں جا کر فوراً اس شیشی کو دیکھتی ہیں جو مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات زاری میں عطا فرما گئے تھے، جب اس کو دیکھا تو وہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ تھی شہادت جہری
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو بیان بھی کر دیا، علامات بھی بتا دیں، سب کے اندر عام تھی، زبان زدے عام تھا، سب کو پتا تھا انہوں نے شہید ہونا ہے، اور یہ سیدہ فاطمہ کو بھی پتا تھا کہ میرا یہ لخت جگر شہید کیا جائے گا، مولا علی کو بھی پتا تھا، خود مولا علی نے بیان بھی کیا تھا، سب کو مشہور تھا، اور 60 ہجری کا بھی پتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ مجھے اس سے پہلے ہی موت دے دے، چنانچہ اس سے پہلے ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سب کو پتا تھا یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو، اپنے شہزادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی بیویوں کو سب کو لے کر 72 تن تھے جو میدان کربلا میں اترے، اور 3 دن بھوکا پیاسا ان کو رکھا گیا۔ علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، چھوٹے ننھے علی اصغر جو ابھی چند ماہ کے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تیر مار کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سوچو تو ذرا کس مظلومیت کا عالم ہوگا کہ وہ تیر جب علی اصغر کے حلق میں لگا ہوگا، 6 ماہ کے بچہ، خون کا فوارہ نکل کر امام کے کپڑوں پر پڑا ہوگا، تو سارے شہید ہو گئے، بھانجے بھی، بھتیجے بھی، رفقا بھی۔ اب علی اوسط رہ جاتے ہیں، امام زین العابدین ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، ابا جان اجازت دیجئے کہ اب میں میدان کا ساز میں اتروں۔ کہا بیٹا نہیں، تیرے جانے کا وقت نہیں ہے، اب جانے کا وقت میرا ہے، جانے کا وقت میرا ہے، تیرے جانے کا وقت نہیں، ابھی تو ادھر ہی ٹھہر، ابھی تو نے اپنے پیچھے میرے پیچھے جو خواتین ہیں اہل بیت کی، ان کا محرم کس نے بننا ہے، اس کا تو نے بننا ہے، پھر حسینی نسل کس سے چلنی ہے، وہ تجھ سے چلنی ہے، تیرا جانا نہیں ہے۔ بیمار کربلا جو کربلا کے میدان میں ابھی بیمار تھے، ان کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں چھوڑا، خود گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارساز کے اندر نکلے، یزیدیوں کو خطاب کیا، اتمام حجت کیا، اور پھر آپ لڑتے رہے، اتنا لڑے کہ زخموں سے چور چور ہو گئے، اور جناب والا سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جسم کا وہ جگہ نہیں تھی جو تیر اور نیزوں سے چھلنی نہ کی گئی ہو، اور کس جگہ پر آپ کو زخم نہ لگا ہو، زخموں سے چور ہو کر پھر آخر میں وہ تیر جو سیدھا آ کر پیشانی پہ لگا، اس پیشانی کو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، زمین پر آ کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور جب زمین پر تشریف لے آتے ہیں تو شمر ذی الجوشن جو ابلق کتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں پہلے تھا، حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلق کتا میرے خون اہل بیت میں منہ مار رہا ہے، یہ وہ ابلق کتا تھا جو پھل بیری کے مرض کے اندر مبتلا تھا، یہ وہ خبیث بد باطن شخص تھا شمر ذی الجوشن جس نے آگے بڑھا، اور ایک روایت میں یوں ہے خولی بن یزید، لیکن بہرحال یہ دونوں تھے، دونوں نے آگے بڑھ کر اس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور یہ سمجھا کہ ان کے سر کو تن سے جدا کر کر ان کا سر ہم نیچے کر دیں گے، لیکن کائنات گواہ ہے کہ آج بھی حسین کا سر اونچا ہے اور یزید مٹی میں مل گیا ہے، آج بھی حسین کا سر اونچا ہے، آج بھی حسین کا سر اونچا ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے یوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چھلنی کر کے اور پھر آپ کے سر مبارکہ کو تن سے جدا کر دیا، اور صرف یہاں سے ان کی پیاس نہیں بجھی بلکہ اس جسم نازنی پر جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اور جن کا رونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا تھا، آپ کے قلب میں نہ آپ کے قلب کے اوپر یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ حسن اور حسین میں سے کوئی رو پڑے اس جسم نازنی پر۔ ان بدبختوں نے گھوڑے دوڑائے اور گھوڑے دھڑا کر اس کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندا، تمام رفقا بھی شہید کر دیے گئے، آپ بھی شہید ہو گئے، سر نیزوں پہ بلند ہو گئے، ادھر بچے یتیم ہو گئے، اہل بیت کی جو خواتین تھیں ان کو قیدی بنا لیا گیا،
ان کو بیڑیاں ڈال دی گئیں، حضرت امام زین العابدین کو بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ یہ تھی وہ مظلومیت کے ساتھ بے سر و سامانی میں مسافری کی حالت میں وہ اعلیٰ درجے کی شہادت کہ جس کی مثل شہادت، جس کی طرح شہادت قیامت تک کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت جو امام حسین نے پائی ہے، یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت کا مرتبہ ایک کمال تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں پورا فرمایا تھا۔